واقعہ آپ کو معلوم ہوگا 6 مارچ کو جو ایک اندھوناک اور دردناک واقعہ کہ 6-7 دن کی بچی کو ایک ظالم سفاک باپ فائر مار کر کے 5 گولیاں مار کر شہید کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو گلہ ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ زمانہ پتہ نہیں کہاں جا پہنچا اور ہم ابھی تک جاہلیت سے نہیں نکلے۔ ایک تو دور وہ تھا ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، ہم نے قرآن کو طاق میں رکھا اور ناولز پڑھ لیے، ہم نے قرآن کو طاق میں رکھا اور فیس بک کھول لی، قرآن کو طاق میں رکھا اور نیٹ پہ چلے گئے، اور حالت یہ بنی کہ آج تاریخ نے فلک نے یہ سما نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسے دور میں اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو کر باپ بھی اتنا سفاک بن جائے اور بیٹیوں کو گولیاں مار کے شہید کر دے۔ عزیزان محترم، یہ ساری ہماری دین سے دوری اور قرآن سے دوری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم اس دور میں شاید یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ باتیں جو ہے نا مذہبی لوگ شاید شدت سے کرتے ہیں، ہم شدت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کے لیے پلٹ آؤ، ہمارا راستہ وہ نہیں، ہمارا راستہ یہ ہے۔ ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو غم چہرے پر جو ہے نا غم کے آثار ہوں، اور بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے فائر مارے جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم فرمایا ہے۔ ابھی بھی یہ تو ایک صفاقانہ کارروائی ہوئی، لیکن اس دور میں ابھی بھی اس معاشرے میں ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اس پہ ذرا خوشی کم کی جاتی ہے، بیٹی جب پیدا ہو خوشی کم کی جاتی ہے، اور بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا زیادہ اظہار کیا جاتا ہے، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر ایسا نہیں، کیوں؟ حالانکہ یہی فرق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، نعمت کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ بیٹی جو ہے بیٹی رحمت ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کے جب یہ آتی ہے تو اپنے ساتھ رحمت ہی رحمت لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ رحمت ہی رحمت لے کر آتی ہے۔ سیدہ کائنات کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ ابو جہل جو ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بک بک کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ سیدہ کائنات وہاں سے گزر رہی ہیں، ابو جہل بڑبڑ کر رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ سیدہ کائنات بڑی بردبار تھیں، شہزادی کونین بڑی بردبار تھیں، صابرہ تھی، شاکرہ تھی، لیکن باپ کی محبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، باپ کی محبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ابو جہل جب بک بک کرنے لگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، سیدہ کائنات سے رہا نہ گیا، آپ نے فرمایا یہ اپنی بکواس بند کر، کیا کہہ رہا ہے میرے بابا جان کے بارے میں؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے سیدہ کائنات کو تھپڑ رسید کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی روتی ہوئی جب گھر واپس آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ میرے آقا جب روئے، اتنے میں حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا آتے ہیں، کیا ہوا؟ رشتہ داری تھی، تعلق داری تھی، خاندان ایک ہی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج ابو جہل نے میری بیٹی کو مارا ہے۔ ابو سفیان اسی ٹائم سیدہ کائنات کا ہاتھ تھامتے ہیں، فرمایا آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے کیوں مارا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اس نے کہا کہ میں نے مارا ہے، میں ماروں گا۔ کہا کہ اب ہوشیار ہو جا، ہم تیرا انتقام لیں گے، ہم بدلہ لینے آئے ہیں۔ سیدہ کائنات سے فرمایا اب اسے تھپڑے لگاؤ، میں کھڑا ہوں، کیونکہ ابو سفیان خود بھی سردار تھے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جاندار آدمی تھے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ میں کھڑا ہوں، سیدہ کائنات سے کہا کہ بدلہ لے سکتی ہو، سیدہ کائنات شرمانے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مار سکتی۔
آپ خود ہی بدلہ لے لیں، ان سے میں نہیں مار سکتی۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے سیدہ کائنات کے ننھے منھے ہاتھ پکڑے اور زور سے پکڑ پکڑ کر ابو جہل کے گالوں پر تھپڑے رسید کی، کہا کہ آج کے بعد اگر نام لیا تو تیرے ہاتھ یہاں سے کاٹ دوں گا۔ سیدہ کائنات خوشی خوشی جب گھر واپس آتی ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سیدہ کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے سیدہ کائنات کے جب چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، آپ کی پھر آنکھیں برسنے لگی، پھر آنسو بہنے لگے۔ اب وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے تو اس غم میں روئے کہ ابو جہل نے میری بیٹی کو مارا، اب تو انتقام لیا جا چکا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں جو آنسو تھے وہ خوشی کے تھے، وہ خوشی سے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں سے پیار اتنا فرماتے ہیں، بیٹیوں سے پیار اتنا فرماتے ہیں۔ اے صفاق انسانوں، تمہیں کیا معلوم کہ کس نبی کا کلمہ پڑا ہے؟ اس نبی کے امتی کہلاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، جس نبی کے امتی ہو کر آج 4-5 دن کی بچی کو 6 دن کی بچی کو گولیاں مار کر لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں اتنا دلیر ہوں۔ تمہاری زندگی پر تف ہے، تمہاری زندگی پر لعنت ہے۔ تم نے صفاقی کا ایسا سبق دیا ہے، رہتی دنیا تک عزیزان محترم ایسا ظالم انسان کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اب اس میں کیا بیوی کا قصور ہے، اس عورت کا قصور ہے؟ میرا رب تو فرماتا ہے میں جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، جسے چاہوں بیٹا عطا کروں۔ کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب بہت اچھے اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور درویش خطیب ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیاں بڑی نفیس ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا کہ میں ایک دن گھر میں ایسے فارغ بیٹھا تھا، میری بولا 3 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے۔ انہوں نے ایک گیم کھیلی، آپس میں پرچیاں ڈال رہے ہیں، 4 پرچیاں ہیں، ایک پہ بادشاہ لکھا ہے، ایک پہ وزیر لکھا ہے، ایک پہ قاضی لکھا ہے اور ایک پہ چور لکھا ہے۔ پرچیوں کو پھینکتے، ان میں سے ایک بچی پرچی اٹھا لیتی، وہ لڑکا بھی اٹھا لیتا، جس کی پرچی پہ بادشاہ نکل آتا وہ اس دن حکمرانی کرتا کہ جھاڑو تم نے لگانا ہے، پالش تم نے کرنی ہے، یہ گھر کا کام تم نے کرنا، یعنی وہ بادشاہ بن جاتا۔ بیٹا کیا چال چل رہا تھا؟ ڈاکٹر مصباحی سے فرماتے ہیں وہ جو بادشاہ والی پرچی تھی اسے اس نے پھاڑ دیا تھا تاکہ پتہ لگے بادشاہ والی پرچی یہ ہے۔ جب وہ پرچیاں اٹھاتے سب سے پہلے وہ پرچی اٹھا لیتا بادشاہ والی، کہتا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اب بہنوں سے کہتا جھاڑو لگاؤ، پالش کرو، یہ کرو، وہ کرو، گھر کا کام کرو، مطلب میں بادشاہ ہوں، میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں حکم چلاؤں گا۔ ڈاکٹر مصباحی سے فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا، میں نے کہا یار مجھے بھی گیم میں شامل کر لو، اس کھیل میں مجھے بھی شامل کرو، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا، میں نے وہ پرچی پھاڑی نہیں بلکہ اس پہ لکیر لگا دی، اس پرچی پہ لکیر لگا دی، اور لکیر لگا کے نا پھر میں وہ پرچی اٹھا لی کہ میں بادشاہ ہوں اب۔ پھر میں بیٹے سے بدلہ لیتا کہ جاؤ جھاڑو لگاؤ، پالش کرو، یہ کام کرو، برتن دھو، یہ کرو۔ میں نے 2-3 دفعہ اس سے یہ بیٹے سے کام کروایا۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میری بڑی بیٹی جو تھی، میں نے اس کے کان میں کہا کہ جس پر میں نے نشان لگایا اب وہ پرچی اٹھانا۔ اب وہ نشان والی پرچی تھی بادشاہ والی۔ جب وہ پرچیاں اٹھائی گئیں، سب نے پرچی ایک ایک اٹھا لی، کہا کہ اب پرچیاں کھولو۔ پرچیاں کھلتی گئیں، کسی کی پرچی پہ بادشاہ ہے، کسی کے پرچی پہ جو ہے نا وزیر ہے، کسی کی پرچی پہ قاضی ہے۔ ڈاکٹر مصباحی سے فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جو پرچی تھی اس کو جب میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا چور۔ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی بابا جان آپ کی پرچی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹیاں بڑی نفیس ہوتی ہیں۔ مصباحی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹی میری پرچی چور والی نکلی ہے، میں چور ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری جو چھوٹی بیٹی تھی نا وہ رونے لگ گئی اور میرے پاؤں میں چپٹ گئی، سینے سے لگ گئی، کہا میرے بابا چور نہیں ہو سکتے، میرے بابا چور نہیں ہو سکتے، میرے بابا چور نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک کھیل ہے، یہ ایک گیم ہے عزیزان محترم۔ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی نفیس ہوتی ہیں، انہیں ہر دم دعائیں دیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔
اگر یہ چیزیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے، فائر کرنے چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، اور بیٹی کی خوشی پہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، تو ہمیں جھانکنا چاہیے ہم جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، فرمایا نہیں جس طرح بیٹوں سے پیار کرتے ہو اس طرح بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیٹیوں کا ادب و احترام کرنے، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔